ڈپریشن اللہ کا عذاب یا دین سے دوری۔ آج ہم اس مسئلے پر بحث کریں گے کہ ڈپریشن اصل میں کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں کوئی بھی لوگ اپنی بیماری یا اپنا ڈپریشن کا اظہار کرتے ہیں تو ان کو یہی جملے، یہی فکرے سننے کو ملتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ سے دوری کی وجہ سے ہے، اللہ سے دوری ختم کرو، نماز پڑھا کرو یا ایسے ویسے کام کرنا چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر ڈپریشن کے متعلق ایسا اظہار کوئی شوبز کی کوئی پرسنالٹی یا کوئی فگر کر دیتی ہے تو اسے فوراً کہا جاتا ہے تمہارے کرتوت ہی ایسے ہیں، توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے، بس اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، تم لوگوں کے گناہوں کی سزا ہے۔ برصغیر میں حتیٰ کہ ادب، ناولز، کتابوں میں ڈپریشن کے مریضوں کا ذکر ہے، خاص کر کے خواتین میں۔ وہ جن کی زبردستی شادیاں ہوئی، جو چھوٹی عمر میں بیوہ ہو گئی، وہ جن کی بڑی عمر کے مردوں سے شادیاں ہو گئی یا پسند کی شادیاں نہیں ہوئی، یا جن کی ذات بلادری کی وجہ سے سرے سے ہی شادی نہیں کی گئی، تو ان میں ڈپریشن ڈیولپ ہوا اور وہ کئی طرح کے OCD سے شکار ہو گئی۔ یہ سب اللہ کی دوری کی وجہ سے ہے، جبکہ اکثریت باپردہ، نمازی، پرہیزگار تھیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا ہے کہ انتہائی ذہین لوگوں میں ڈپریشن کا ہونا عام ہے۔ ذہانت ایک طرح کا پاگل پن ہے اور دنیا کے تمام افراد کو دراصل نیم پاگل ہی مانا جاتا ہے۔ وہ بہت اداس ہوتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، ان کے دل گھبراتے ہیں، ان پر وحشت بہت زیادہ طاری ہوتی ہے۔ اب ان کا ذہین ہونا اللہ سے دوری ہے۔ جب کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، کسی کی موت، طلاق، کوئی تکلیف دہ حادثہ، وہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ کی دوری کہاں سے آ گئی؟ یہ غم کا ایک ریئیکشن ہے جو دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر کوئی غم سے ٹھیک سے نصب آزما نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ مذہبی نمازی لوگوں میں ڈپریشن ہوتا ہے۔ تو پھر 2023 میں ڈپریشن کو کلک کا ٹیکہ کیوں بنا دیا گیا؟ تو پھر آج کے لوگوں میں جو ڈپریشن کے شکار ہیں ان کو اللہ کی دوری کے کنکر کیوں مارے جاتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو لعنتی جہنمی گنہگار کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میں جہالت کو بہت بڑی بیماری سمجھتی ہوں، بلکہ میں جہالت کو ایک طرح کا گناہ سمجھتی ہوں۔ جیسے ہارٹ اٹیک ایک بیماری ہے، پیٹ درد، بخار، نزلہ، TB، نمونیا، بالکل اسی طرح ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے۔ نامولودہ بچے جو کہ بہت سی بیماریاں لے کر پیدا ہوتے ہیں، تو کیا وہ گناہ کی وجہ سے ہیں یا ان کے والدین کے گناہ کی وجہ سے؟ ڈپریشن ایک انتہائی تکلیف دہ بیماری ہے، انتہائی اذیت ناک۔ اس بیماری کو مذہب، اللہ، نماز، دوری، نزدیکی جوڑنے والے یقیناً کم عقل ہیں یا پھر جاہل ہیں۔ یہ تمام لوگ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کوڑ کے زمانے میں لوگ ہوا کرتے تھے۔ کوڑی کو بھی یہی کہا جاتا تھا کہ تم پر اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ سب تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے۔ آپ میں اور کوڑ کے زمانے کے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوڑیوں کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہوا تھا، زندہ معجزہ، کہ ایک نبی کے ہاتھ میں شفا بھیجی گئی۔ کوڑی بیماری سے زیادہ لوگوں کے رویے کی تکلیف سے گزرے تھے، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ صحت مند لوگوں کی باتوں نے ان کی روحیں کچل کر رکھ دی تھی۔ انہیں یہ یقین دلایا گیا تھا کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ نے تم پر لعنت بھیجی ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ نے ان کے صبر کا انعام ایسے دیا کہ اپنے محبوب نبی کے ہاتھ ان کے لیے شفا بھیجی، جو ان بیماریوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ کسی بھی نبی نے علاج سے منع نہیں کیا، حکمت تو بلکہ دین کی تعلیم ہے۔ کسی ایک بھی نبی نے نہیں کہا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھو، توکل کرو۔ تو پھر ساری توکل ڈپریشن کے لیے مخصوص کیوں کر دی گئی ہے کہ نماز پڑھو، دعا مانگو، سب ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ بخار میں ڈاکٹر کے پاس کیوں بھاگتے ہیں؟ نماز پڑھ لیا کریں۔ دل کے مریض کو دل کے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے جایا جاتا ہے؟ اسے کہیں نماز پڑھے، توبہ کرے۔ اگر توکل کرنی ہے تو ساری بیماریوں پر کریں، صرف ڈپریشن پر کیوں؟ انسان کو اتنا کم علم نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کی زندگیاں اجیرن کر دے۔ کسی بھی بیماری کی طرح ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے، یہ انتہائی تکلیف دہ بیماری ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی اس سے گزرے۔ اب رہا نماز روزے کا سوال، دوا پہلے پھر دعا۔ زخم سے خون رسے تو پہلے خون بند کرو۔ حتیٰ کہ دین نے یہ تک کہا ہے کہ اگر بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو، یعنی ایک پیٹ کی بھوک کا اتنا خیال، پہلے اونٹ باندھنا ہے پھر توکل کرنی ہے۔ ہم سب مل کر اسلام کو
عبادات کا دین بنا دیا ہے، جبکہ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے۔ اسلام کا تو پہلے پیغام ہی پڑھ یعنی علم کا ہے، اور ہم ہے کہ ہم علم کے بجائے ہر دوسری چیز کی طرف لپک رہے ہیں۔ ان باتوں کو ایسا کہنا چاہیے کہ تمہیں جو بھی بیماری ہے ہمت رکھو، علاج کرواؤ، اللہ پر پورا یقین رکھو، اللہ کو پکارو، دعا کرو، اللہ سے قربت کی طاقت تمہیں قوت دے گی، تم اس بیماری سے لڑ سکو گے، اللہ تمہیں آسانیاں دے گا، اللہ تمہارے لیے اسباب پیدا کرے گا، دیکھنا تم جلدی شفا یاب ہو جاؤ گے۔ جبکہ ہم کہتے ہیں ہاں تو اور کرو، ایسے ویسے کام کرو، یہ بیماری اللہ سے دوری کی وجہ سے ہے، تم پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اللہ تم سے ناراض ہے، توبہ کرو، توبہ کرو۔ سارے سوسائٹی سے آج میرا یہ سوال ہے کہ یہ ڈپریشن ہی کیوں اللہ کی دوری کی وجہ سے ہے؟ آپ میں اور کوڑیوں کے زمانے کے لوگوں میں کیا فرق ہے؟